اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا ذکر ہوگا ان میں پہلا نام ہے حضرت عبید بن زید انصاری کا. ان کا تعلق قبیلہ بنو اجلان سے تھا اور غزوہ بدر احد میں انہوں نے شرکت کی. حضرت معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت خلاد بن رافع کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاغر سے اونٹ پر سوار ہو کر بدر کی طرف نکلا. ہمارے ساتھ عبید بن زید بھی تھے. یہاں تک کہ ہم برید مقام پر پہنچے جو راہ کے مقام سے پیچھے ہے تو ہمارا اونٹ بیٹھ گیا. پہلے بھی اس دوسرے صحابی کے واقعے میں یہ بیان ہو چکا ہے کچھ واقعہ. تو کہتے ہیں ہمارا اونٹ بیٹھ گیا. میں نے دعا کی کہ اے اللہ تیری خاطر نظر مانتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ پہنچ جائیں تو ہم اس کو قربان کر دیں گے. کہتے ہیں ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا. آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے. ہم نے ساری بات بتائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رکے. آپ نے وضو فرمایا اور پس خوردہ پانی میں سے لعاب دہن ڈالا. پھر آپ کے حکم سے ہم نے اونٹ کا منہ کھول دیا. آپ نے اونٹ کے منہ میں کچھ پانی ڈالا. پھر اس کے سر پر، اسی گردن پر، اس کے شانے پر، اسی کوہان پر، اس کی پیٹھ پر اور کچھ پانی اس کی دم پر ڈالا. پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ رافع اور خلاد کو اس پر سوار کر کے لے جا. پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے. ہم بھی چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے، چل پڑے. یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف کے مقام کے شروع میں پا لیا. وہاں پہنچ گئے، وہاں مل گئے ان سے. ہمارا اونٹ قافلے میں سب سے آگے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو مسکرا دیے. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے. اور بدر سے واپسی پر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اونٹ مصلی کے مقام پر پہنچے تو بیٹھ گیا اور پھر میرے بھائی نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت صدقہ کر دیا. تو اس میں یہ ان کے ساتھ یہ بھی شامل تھے حضرت عبید بن زید. حضرت ظاہر بن حرام الاشجعی ایک صحابی تھے. یہ بھی بدری صحابی ہیں. ان کا تعلق اشجع قبیلہ سے تھا. غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ بادیہ نشینوں میں یعنی گاؤں کے رہنے والے جو تھے ان میں ایک آدمی تھا جن کا نام ظاہر تھا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی سوغاتیں ساتھ لایا کرتا تھا. اور جب وہ جانے لگتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کافی مال و متاع دے کر روانہ فرماتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا ظاہراً بادیتنا و نانو حاضر، کہ ظاہر ہمارے بادیہ نشین دوست ہیں
اور ہم ان کے شہری دوست ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ظاہر معمولی شکل و صورت کے مالک تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ظاہر بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پیچھے سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت ظاہر حضور کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے، مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان لیا۔ جب حضرت ظاہر نے آپ کو پہچان لیا، ذرا سا مڑ کے دیکھا، جھلک نظر آ گئی ہوگی، پہچاننے کو یہ مطلب ہے کہ ذرا سا دیکھا جو مڑ کے تو احساس ہوا کہ آپ وسلم ہی ہیں، تو اپنی کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً کہنا شروع کر دیا کہ کون اس غلام کو خریدے گا۔ جب حضرت ظاہر نے عرض کیا یا رسول اللہ، تب تو آپ مجھے گھاٹے کا سودا پائیں گے، مجھے کس نے خریدنا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم گھاٹے کا سودا نہیں ہو، یا فرمایا کہ اللہ کے حضور تم بہت قیمتی ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کا یہی واقعہ ایک جگہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ غریب صحابی جو اتفاقی طور پر بصورت بھی تھے، سخت گرمی کے موسم میں سامان اٹھا رہے ہیں، اسباب اٹھا رہے ہیں، اور ان کا تمام جسم پسینے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کے پیچھے چلے گئے، اور جس طرح بچے کھیل میں چوری چھپے دوسرے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ اندازے سے بتائے کہ کس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے اپنے آپ کے ملائم ہاتھوں کو ٹٹول کر سمجھ لیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو محبت کے جوش میں اس نے اپنا پسینے سے بھرا ہوا جسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور آخر آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک غلام ہے، کیا اس کا کوئی خریدار ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا خریدار دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا مت کہو، خدا کے حضور تمہاری بڑی قیمت ہے۔ بس عجیب قسم کی محبتوں کے فیض پائے ان لوگوں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ حاضرۃ بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاہر ابن حرام، کہ یعنی ہر شہری کا کوئی نہ کوئی دیہاتی تعلق دار ہوتا ہے، اور آل محمد کے دیہاتی تعلق دار ظاہر بن حرام ہیں۔ ظاہر بن حرام بعد میں کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن خطاب۔ آپ حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام لے آئے تھے۔ یہ ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سے بھی تھے۔ اب غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں اور بیت رضوان سمیت غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ملاقات حضرت معان بن عدی کے ساتھ کروائی تھی۔ یہ دونوں اصحاب جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے دن حضرت عمر نے حضرت زید کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا، حضرت زید حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے، ان کو کہا کہ میری زرہ پہن لو۔ حضرت زید نے کچھ دیر کے لیے زرہ پہن لی جنگ کے وقت، پھر اتار دی۔
حضرت عمر نے زرہ اتارنے کی وجہ پوچھی تو حضرت زید نے جواب دیا کہ میں بھی اسی شہادت کا خواہش مند ہوں جس کی آپ کو تمنا ہے، اور دونوں نے زرہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن خطاب سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے جس پر تم ان کو معاف نہ کرنا چاہو تو اے اللہ کے بندو انہیں بیچ دیا کرو اور انہیں سزا نہ دیا کرو۔ جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو حضرت زید بن خطاب بلند آواز میں پکارنے لگے، یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے ساتھیوں کے بھاگ جانے پر معذرت کرتا ہوں، اور مسلمہ کذاب اور محکمہ بن طفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے حضور اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ پھر آپ جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑ کر دشمن کی صفوں میں آگے بڑھ کر اپنی تلوار کے جوہر دکھانے لگے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ زید پر رحم کرے، میرا بھائی 2 نیکیوں میں مجھ پر سبقت لے گیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں بھی مجھ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے متمم بن نویرہ کو اپنے بھائی مالک بن نویرہ کی یاد میں مرثیہ کہتے سنا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اچھے شعر کہتا ہوتا تو میں اپنے بھائی زید کی یاد میں ایسے ہی شعر کہتا جیسے تم نے اپنے بھائی کے لیے کہے ہیں۔ تو متمم بن نویرہ نے کہا کہ اگر میرا بھائی بھی اسی طرح دنیا سے گیا ہوتا جیسے آپ کا بھائی گیا تو میں کبھی اس پر غمگین نہ ہوتا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آج تک کبھی کسی نے مجھ سے ایسی تعزیت نہیں کی جیسی تم نے کی۔ اس واقعے کی ایک اور تفصیلی روایت میں ملتی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت متمم بن نویرہ سے فرمایا کہ تمہیں اپنے بھائی کا کس قدر سخت رنج ہے۔ انہوں نے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری یہ آنکھ اسی غم میں ضائع ہوئی ہے، میں اپنی صحیح آنکھ کے ساتھ اس قدر رویا کہ ضائع ہو جانے والی آنکھ نے بھی آنسو بہانے میں اس کی مدد کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایسا شدید رنج ہے کہ کسی نے اپنے ہلاک ہونے والے کے لیے اتنے شدید غم کا اظہار نہ کیا ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ زید بن خطاب پر رحمت کرے، اگر میں شعر کہنے کی طاقت رکھتا تو میں بھی ضرور حضرت زید پر اسی طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پر روتے ہو۔ حضرت متمم نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میرا بھائی جنگ یمامہ میں اسی طرح شہید ہوتا جس طرح آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں تو میں کبھی اس پر نہ روتا۔ یہ بات حضرت عمر کے دل کو لگی، اپنے بھائی کی طرف سے آپ کو تسلی ہو گئی، اور حضرت عمر کو اپنے بھائی کی جدائی کا بہت غم تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب باد صبا چلتی ہے تو میرے پاس زید کی خوشبو لاتی ہے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں میں سے رجال بن عنفوا حضرت زید بن خطاب ہی کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ایک روایت میں رجال بن عنفوا کا نام نہار بھی آیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور قرآن کا قاری تھا، پھر مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ انجام بخیر ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے تمہیں نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ یہ بنو حنیفہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ رجال بن عنفوا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص ہے جس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر آگ میں ہوگی، یعنی کہ وہ آگ میں ہوگا، وہ ایک قوم کو گمراہ کرے گا۔ پھر میں اور رجال بن عنفوا باقی بچے،
میں ہمیشہ اس بارے میں ڈرتا تھا یہاں تک کہ رجال بن عنفا مسلمہ کذاب کے ساتھ نکلا اور اس نے اس کی نبوت کی گواہی دی۔ یہ رجال بن عنفا جنگ یمامہ میں قتل ہوا اور حضرت زید بن خطاب نے اسے قتل کیا۔ حضرت زید بن خطاب کو ابو مریم الحنفی نے شہید کیا تھا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ابو مریم سے جب اس نے اسلام قبول کر لیا تھا کہا کہ کیا تم نے زید کو شہید کیا تھا؟ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو میرے ہاتھوں عزت بخشی اور مجھے ان کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ابو مریم سے فرمایا کہ تمہاری رائے میں اس روز جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے تمہارے کتنے آدمیوں کو قتل کیا تھا؟ ابو مریم نے کہا کہ 1400 یا کچھ زائد۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیس القتل، کہ کیا ہی برے مقتولین ہیں یہ۔ ابو مریم نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے باقی رکھا یہاں تک کہ میں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جو اس نے اپنے نبی اور مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت عمر ابو مریم کی اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ ابو مریم بعد میں بصرہ کے قاضی بھی بنے۔ اگلے جو جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبادہ بن خشخاش۔ حضرت عبادہ بن خشخاش کا نام واقدی نے عبدہ بن حساس بیان کیا ہے، جبکہ ابن مندہ نے آپ کا نام عبادہ بن خشخاش عنبری بیان کیا ہے۔ بہرحال ان کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا۔ حضرت مجزر بن زیاد کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی والدہ کی طرف سے بھی بھائی تھے۔ آپ بنو سالم کے حلیف تھے۔ حضرت عبادہ بن خشخاش غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ نے قیس بن صائب کو غزوہ بدر میں قید کیا تھا۔ حضرت عبادہ بن خشخاش غزوہ احد کے دن شہید ہوئے اور آپ کو حضرت نعمان بن مالک اور حضرت مجزر بن زیاد کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ اگلے صحابی ہیں ان کا ذکر ہوگا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جد۔ ان کے والد کا نام جد بن قیس تھا جن کی کنیت ابو وہاب تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا جو انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل والدہ کی طرف سے بھی آپ کے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جد غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جد کے والد ابو وہاب سے کہا کہ ابو وہاب کیا تم اس سال ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نکلو گے؟ جنگ کے لیے نکلو گے؟ ابو وہاب نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کریں، میں نہیں جا سکتا۔ میری قوم جانتی ہے، بہانہ جو اس نے کیا وسلم کے سامنے عجیب بہانہ ہے کہ میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بہت دل دادا ہوں۔ اگر میں بنو اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھوں گا تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، بہانہ بنا رہے ہو، چھٹی دے دی، نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جد اپنے والد کے پاس آئے، ان کو یہ پتہ لگا تو، اور اپنے والد سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیوں انکار کیا ہے؟ اللہ کی قسم، آپ تو بنو سلمہ میں سب سے زیادہ مالدار ہیں اور آج موقع ہے کہ اس میں حصہ لیں۔ نہ آپ خود غزبے کے لیے نکلتے ہیں، نہ ہی کسی کو سواری مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اب یہاں بیٹے کے سامنے ایک اور بہانہ ہے، اور وہی حقیقت ہے کہ میرے بیٹے میں کیوں اس گرمی اور تنگی کے موسم میں بنو اسفر کی طرف نکلوں؟ اللہ کی قسم، میں تو خربہ وہ جگہ جہاں بنو سلمہ کے گھر تھے، میں موجود اپنے گھر میں بھی ان کے خوف سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ رومیوں کو بڑا خوف تھا، ڈر تھا، بزدل آدمی تھے، تو کیا میں ان کی طرف جاؤں اور ان کے خلاف جنگ میں شامل ہوں؟ اے بیٹے، اللہ کی قسم، میں تو گردش زمانہ سے خوب آگاہ ہوں، مجھے پتہ ہے حالات کیا ہوتے ہیں، آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر حضرت عبداللہ
اپنے والد سے سختی سے پیش آئے اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ میں تو نفاق پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل کرے گا جسے سب پڑھ لیں گے، ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ منافقین میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے والد نے اس پر اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ پہ مارا۔ عبداللہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے والد سے بات نہیں کی۔ جد بن قیس جو والد تھے حضرت عبداللہ کے، جگہ عبد الغابہ میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں نفاق کا گمان کیا گیا ہے، یہ حدیبیہ میں شریک تھے، مگر جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو اس وقت کی بیعت میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور ان کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ اگلے جن صحابی کا ذکر ہے یہ حضرت حارث بن اوس بن معاذ ہیں۔ آپ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 28 سال کی عمر میں غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن بعض دوسری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے نکلی، میں نے اپنے پیچھے سے زمین کی آہٹ سنی، پلٹ کر دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ تھے اور آپ کا بھتیجا حارث بن اوس بھی ہمراہ تھا جو اپنی ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ روایت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ احد کے بعد بھی زندہ رہے۔ حضرت حارث کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اور اس حملے کے دوران آپ کے پاؤں پر زخم لگا اور خون بہنے لگا۔ صحابہ آپ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے۔ کعب بن اشرف وہ شخص تھا جو معاہدہ کر کے مدینہ کے سرداروں میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شامل تھا، لیکن بعد میں اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور اس کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بہرحال جب جس کو قتل کرنے کی جو بات جو ان کے زخمی ہونے کا جو واقعہ ہے، اس موقع پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو شرح عمدۃ القادری قاری میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کعب بن اشرف پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا تو ان کے ایک ساتھی حضرت حارث بن اوس کو تلوار کی نوک لگی اور وہ زخمی ہو گئے۔ اپنے ساتھیوں کی تلوار کی نوک سے زخمی ہوئے تھے، چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے اٹھا کر تیزی سے مدینہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن اوس کے زخم پر اپنا لعاب لگایا اور اس کے بعد انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعہ کی جو قتل ہے کعب بن اشرف کا، کہ قتل کیوں کیا گیا، اس کی تفصیل ایک موقع پر تھوڑی سی میں نے پہلے بیان کی تھی۔ مزید تفصیل جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ بعض باتیں وہی ہیں کہ کعب گو مذہباً یہودی تھا، لیکن دراصل یہودی نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا باپ اشرف بنو نبہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا جس نے مدینے میں آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، پھر ان کا حلیف بن گیا۔ آخر اس نے اتنا رسوخ پیدا کر لیا، اقتدار بھی حاصل کر لیا، اور قبیلہ بنو نذیر کے رئیس جو بڑا رئیس تھا اس کے ابو رافع ابن حقیق اپنی لڑکی اس کو رشتے میں دے دی۔ اسی لڑکی کے وطن سے کعب پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا، حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے اپنا سردار سمجھنے لگ گئے۔ کعب ایک وجیح اور شکیل شخص ہونے کی وجہ سے ہونے کے علاوہ قادر الکلام بھی تھا، بہت اچھی تقریر کر لیا کرتا تھا، بہت اچھا بولتا تھا اور شاعر بھی تھا، اور انتہائی دولت مند آدمی بھی تھا، اور اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی کی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا
اور مگر اخلاقی نقطۂ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا. خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی. یہ لمبی تفسیر انہوں نے لکھی ہوئی ہے، میں کچھ بعض جگہ سے مختصر بیان کروں گا. بہرحال اس معاہدے میں شرکت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن اور امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا. مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض اور عداوت کی آگ سلگنے لگی. معاہدے میں شامل تو ہو گیا لیکن دل میں اس کے فتور تھا، نفاق تھا اور دشمنی تھی، کینہ اور بغض تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی آگ میں وہ جل رہا تھا. اور اس کی وجہ، اس بغض اور کینے کی وجہ سے اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشائخ کو بہت سی خیرات دیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اپنی مذہبی کتابوں کی بنا پر تمہاری کیا رائے ہے کہ ایک شخص سچا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے. اس جواب پر کعب جو بغض اور کینہ رکھتا تھا بگڑ گیا اور ان کو بڑا سخت برا بھلا کہا، اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا، یہ وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ نہ دی. یہودی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو پھر ایک کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، ہم نے غور کیا ہے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جن کا وعدہ دیا گیا تھا. بہرحال اس جواب سے کعب کا مطلب تو حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کے ان کو خیرات کر دی، ان کا بھی مطلب حل ہو گیا. تو بہرحال یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی. حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ مذہبی مخالفت تھی، اور یہ مذہبی مخالفت کو ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے یا کعب کو زیر الزام سمجھا جائے. اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے یہ ہے کہ کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی، اور آخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، اور مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے. پہلے تو یہ سمجھتا تھا کعب کہ مسلمان کا یہ ایمان کا جوش جو ہے، ایمان کا یہ عارضی چیز ہے اور ختم ہو جائے گا اور واپس اپنے مذہب کی طرف آ جائیں گے. لیکن جب جنگ بدر میں غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور قریش کے اکثر سردار مارے گئے تو پھر اس کو فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کرنے کے تہیہ کیا پوری کوشش سے. اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس بدر کے موقع پر ہی ہوا جب لوگوں نے آ کے کہا کہ مکہ کے کفار پر ہماری فتح ہوئی ہے، تو اس نے بڑا کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ غلط خبر ہے. لیکن بہرحال جب یہ خبر سچی ثابت ہو گئی، اور جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ سچی خبر ثابت ہونے کے بعد غضب اور زیادہ بھڑک اٹھا. اس کے بعد اس نے مسلمان واپس آ گئے. جب جنگ بدر کی فتح کے بعد اس نے سفر کیا مکہ کا، اور وہاں جا کر مکہ والوں کو اپنی چرب زبانی، اپنی باتیں، اپنی تقریریں اور شعروں کے ذریعے سے ان کے قریش کے دلوں کی سلگتی آگ جو تھی مسلمانوں کے خلاف،
اس کو اور تیز اور کیا اور بھڑکانے کی کوشش کی، اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی، اور ان کے سینے جذبات اور انتقام سے سخت بھر دیے۔ جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی تیزی پیدا ہو گئی، بجلی پیدا ہو گئی، تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر کعبہ کے پردے ان کے ہاتھ میں دے دیے اور ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ملے امیٹ نہ کر دیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کی ان باتوں سے مکے میں آتش فشاں کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر دوسرے قبائل کا رخ کیا اس نے، اور ہر قوم میں جا کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور مسلمان خواتین پر بھی تشبیب کی، یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی ان اوباشانہ اشعار کا نشانہ بنایا، اور بڑا چرچا کروایا اپنے شعروں کا۔ آخر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہا یہ کی اس نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا، مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے وقت پر اطلاع ہو گئی اور یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ جب نوبت یہاں تک آ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوام معاہدہ کی روح سے جو آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ کے لوگوں میں ہوا تھا، آپ کے مدینہ کی جمہوری سلطنت قائم ہوئی تھی، اور آپ اس کے صدر اور حاکم اعلیٰ بنے تھے، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے، اور اپنے صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینے کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو خطرہ تھا کہ مدینے میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، اور پھر پتہ نہیں کتنا کشت و خون ہو، اور اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ اور فتنے اور فساد اور کشت و خون کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ خاموش طریقے سے اس کا قتل کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے یہ ڈیوٹی قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی، اور انہیں یہ بھی تاکید فرمائی اور کہ جو بھی طریق اختیار کریں اس میں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے اس پر عمل کریں۔ تو محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاموشی سے قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس گھر سے نکال کر قتل کیا جا سکے۔ تو بہرحال علیہ وسلم خاموش رہے، اپنا فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تم نے طریقے اختیار کرنا ہے کرو۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور 2-3 اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے، اور انہیں ان سے کہا کہ ہمارے صاحب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ مانگا ہے، آج کل ہم تنگ حال ہیں، تم ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ سن کے وہ بڑا خوش ہوا،
کہنے لگا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب تم اس شخص سے بیزار ہو جاؤ گے اور اسے چھوڑ دو گے۔ تو محمد نے جواب دیا کہ خیر، ہم تو محمد رسول اللہ کی اتباع اختیار کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر تم بتاؤ کہ قرض دو گے کہ نہیں؟ کعب نے کہا ہاں میں دے دوں گا، مگر کوئی چیز رہن رکھو۔ انہوں نے کہا کیا چیز؟ تو اس بدبخت نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو میرے پاس۔ ان کو غصہ تو بہت آیا کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رکھ دیں۔ اس نے کہا اچھا پھر بیٹے دے دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن نہیں ہے، ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پہ نہیں لے سکتے، اگر تم مہربانی کرو تو اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں رہن تمہارے پاس۔ کعب اس پہ راضی ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے گئے، اور جب رات ہوئی تو یہ لوگ کھلے طور پر اپنے ہتھیار لے کر آئے، اس کو بلایا، گھر سے باہر لے کر آئے، اس پر قابو پا لیا، اور پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت جب قتل کیا تو اس وقت زید کا جو ذکر آ رہا ہے، ان کو زخمی ہو گئے تھے، ان کو تلوار لگ گئی تھی اپنے لوگوں کی۔ اور پھر جب اس کو قتل کر دیا تو آن سلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس قتل کی اطلاع دی۔ جب صبح اس کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں بڑی سنسنی پھیل گئی، سب یہودی جوش میں آ گئے۔ دوسرے دن یعنی صبح اگلے دن یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، انکار نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ اچھا مجھے نہیں پتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی، تحریک جنگ، فتنہ انگیزی، فحش گوئی، سازش قتل وغیرہ کی کاروائیاں یاد دلائیں، جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے۔ ان کو جب جوش ٹھنڈا ہو گیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ ہاں بات تو حقیقت ہے اور یہی اس کی سزا ہونی چاہیے تھی۔ پھر آن صلی اللہ نے فرمایا ان سے کہ تمہیں چاہیے کم از کم آئندہ کے لیے امن اور تعاون کا معاہدہ کرو اور عداوت اور فتنہ و فساد کا بیج نہ بو۔ چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا، اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا اثر نو وعدہ کیا۔ اور یہ عہد نامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سپردگی میں دے دیا گیا۔ تاریخ میں کسی بھی جگہ مذکور نہیں کہ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام عائد کیا ہو، کیونکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مغربی مورخین یہ اعتراض بعد میں کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناجائز قتل کروایا اور یہ غلط چیز تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز قتل نہیں تھا، کیوں کہ کعب بن اشرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ امن کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا درکنار رہا۔ اس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ اس نے اس معاہدے کی روح سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ جو رنگ مدینہ میں جمہوری سلطنت کا قائم کیا گیا ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے، اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے ماتحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان میں احکام جاری فرماتے تھے۔ اب ان حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھا، پیچھے کر دیا، چھوڑ دیا، مسلمانوں سے
بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے، یہ مسلمانوں کی غداری کا سوال نہیں، یہاں اس نے حکومت وقت سے غداری کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے اور مدینہ میں فتنہ و فساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا اور مسلمانوں کی عورتوں پر اپنے جوش دلانے والے اشعار میں تشویق کی کہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیے. یہ سب کچھ ایسے حالات ہیں، کچھ ایسی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے سے ہی جو چاروں طرف سے مصائب میں گرفتار تھے ان کے لیے سخت مشکل حالات پیدا کر دیے. اور ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا. چنانچہ یہ قدم اٹھایا گیا. اور حضرت بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل مہذب کے لانے والے ممالک میں بغاوت اور عہد شکنی اور اشتعال جنگ اور سازش قتل کے جرموں میں مجرموں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. پھر اعتراض کس چیز کا؟ اور پھر دوسرا سوال قتل کے طریق کا ہے کہ قتل کا طریق اس کو خاموشی سے کیوں رات کو مارا گیا. اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی، ایک سربراہ تو مقرر کر لیا تھا لیکن اسی کا فیصلہ ہوتا تھا، بلکہ ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار بھی تھا. اگر اپنے اپنے فیصلے کرنا چاہے تو مجموعی طور پر فیصلے ہونے ہیں مشترکہ تو عام سنوں کے پاس آتے تھے، اگر اپنے طور پر قبیلوں نے کرنے ہیں تو وہ بھی ہوتے تھے. تو ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم کیا جاتا، حاصل کیا جاتا؟ یہود کے پاس شکایت کی جاتی جن کا وہ سردار تھا اور وہ خود مسلمانوں سے غداری کر چکے تھے، آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہود کے پاس جایا جاتا. قبائل سلیم اور غطفان سے داد رسی چاہی جاتی جو گزشتہ چند ماہ میں 3-4 دفعہ مدینے پر چھاپے مارنے کی تیاری کر چکے تھے، وہ بھی ان کے قبیلے تھے اور تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی کوئی انصاف نہیں ملنا تھا. تو آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی حالت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لیے اور ملک کے امن کے لیے خطرہ پاتے ہوئے خود حفاظتی کے خیال سے موقع پا کر اسے قتل کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جائے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے. بہرحال اس معاہدے کی روح سے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شہری کی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ آپ اس جمہوری سلطنت کے صدر قرار پائے تھے جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی، اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جملہ تنازعات اور امور سیاسی میں جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فرمائیں. پس اگر آپ نے ملک کے امن کے مفاد میں کعب کی فتنہ پردازی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس لیے 1300 سال کے بعد اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا اعتراض جو ہے بالکل بہت ہے، کیونکہ اس وقت تو یہودیوں نے آپ کی بات سن کے کوئی اعتراض نہیں اس پہ کیا اور کبھی بھی اعتراض نہیں کیا ایک لمبا عرصہ. تو یہ تھی اس کی حالت. اور بہرحال یہ ذکر ہوا تھا حضرت زید کا کہ یہ بھی اس کے قتل میں شامل تھے. اس ٹیم میں جو بھیجی گئی تھی اس قتل کے لیے، اور جو الزامات لگتے ہیں علیہ وسلم پہ اسلام پر شدت پسندی کے، وہ سب الزامات بھی غلط تھے. وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کو سزا دی جاتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ حکومت کی حیثیت سے اسے سزا دی. آج انہیں کے واقعات پہ اپنا ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے. جو آج کل یہی حالت ہے مسلمانوں کی، بجائے اس کے کہ ان پرانی باتوں سے تاریخ سے سبق لیں، خود فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور خود فتنوں کی وجہ بن رہے ہیں، حکومتوں کے اندر بھی اور مسلمان حکومتیں بھی. اللہ تعالیٰ اسلام کو ان فتنوں سے بچائے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہادی کو جو اسلام کی احیاء نو کے لیے آیا ہے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.